بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث۔ جی، تیسرا سبق مرکب اور اس کی قسمیں۔ انسان جو بھی بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد تو اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور ایک معنی بتلائے، اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اور مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ مرکب اس کو کہا جاتا ہے جو دو کلموں سے یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک ہی لفظ بولتا ہے، ایک ہی کلمہ بولتا ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور کبھی ایک سے زائد بولتا ہے تو اس کو مرکب کہیں گے۔ جیسے زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دو کلمے ہیں، ایک زید اور ایک قائم۔ تو یہ دو کلمے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے مرکب کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مرکب کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ تو مرکب مفید اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو، کوئی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو۔ تو مرکب مفید اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اس کو مرکب مفید کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید نائم، زید سویا ہے۔ زید نائم کا معنی زید سویا ہے۔ تو دیکھیے زید نائم مرکب ہے، ایک اس لیے مرکب ہے کہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، دو کلموں سے مل کر بنا ہے، اس لیے یہ زید جو ہے مرکب ہے۔ تو زید مرکب ہے اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اور جب بولنے والا اس کو بول کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو خبر معلوم ہوتی ہے، کس بات کی خبر؟ زید کے سوئے ہونے کی۔ تو زید کے سوئے ہونے کی خبر معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو مرکب مفید کہا جائے گا۔ اسی طرح سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو، جب بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو، جیسے تعال، تعال ادھر آئیے، آئیے، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے آئیے۔ تو دیکھیے تعال یہ بھی مرکب ہے، یہ امر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امر کے اندر جو ہے ضمیر حاضر، ضمیر واحد حاضر جو ہے مستتر ہوتی ہے۔ واحد مذکر حاضر کے صیغے میں واحد حاضر کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو تعالی یہ مرکب ہے، اور یہ مرکب مفید ہے اس لیے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا تو سننے والے کو طلب معلوم ہوئی۔ کیا طلب معلوم ہوئی؟ کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے۔ جی، تو مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام ہے۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام ہے۔ تو اس کے دو نام اور ہیں مرکب مفید کے، ایک تو جملہ، دوسرا کلام۔ اس کے برعکس مرکب غیر مفید، کہ مرکب غیر مفید اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بولنے والا، اس بات کو کہا جاتا ہے، اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا بولنے والا وہ بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب اس بات کا بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ قلم حبیب، حبیب کا قلم
قلم حبیب، حبیب کا قلم، اس مثال کے اندر قلم مضاف ہے اور حبیب مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیے یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے، یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے قلم اور دوسرا ہے حبیب۔ تو دو کلموں سے مل کر بنا اس لیے مرکب ہے، لیکن مرکب غیر مفید ہے اس لیے کہ جب بولنے والا بول کر خاموش ہو گیا تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی، اس لیے قلم و حبیب جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اسی طرح صوب جمیل، صوب جمیل، صوب موصوف ہے اور جمیل صفت ہے، اور یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ دیکھیے ایک کلمہ صوب ہے، دوسرا جمیل ہے، تو یہ مرکب ہے اور مرکب غیر مفید ہے اس لیے کہ جب اس کا بولنے والا بول کر خاموش ہو گیا تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی۔ صوب جمیل کا معنی ہے خوبصورت کپڑا۔ تو جب اس کا بولنے والا بول کر خاموش ہو گیا تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی، اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہا جائے گا۔ تو مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ جب بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو، اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے۔ تو مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی دو قسمیں، آپ نے جملے کی دو قسمیں ہیں۔ دیکھیے مرکب مفید کس کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، تو اسی سے جو ہے مرکب مفید کی دو قسمیں نکلتی ہیں، کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو۔ خبر اگر معلوم ہو تو جملہ خبریہ ہوگا اور اگر طلب معلوم ہو تو جملہ انشائیہ ہوگا۔ تو مرکب مفید کی دو قسمیں یعنی جملہ کی دو قسمیں خود اس کی تعریف میں چھپی ہوئی ہے، اس طرح کہ دیکھیے اگر سننے والے کو خبر معلوم ہو تو جملہ خبریہ ہے، سننے والے کو اگر طلب معلوم ہو تو جملہ انشائیہ ہے۔ تو جو ہے مرکب مفید کی دو قسمیں ہو گئی، مرکب مفید کی یا کہہ لیجیے جملہ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، دو قسم ہو گئی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر معلوم ہو، اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی طلب معلوم ہو۔ یہ تو اس کا شارٹ ہو گیا، لیکن اصطلاح نحو میں کس کو کہتے ہیں؟ نحو کی اصطلاح میں نحوی حضرات اس کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ تو نحو کی اصطلاح میں جملہ خبریہ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو جملہ خبریہ کہتا ہے۔ خبر اسی کو کہتے ہیں نا کہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ آج دیکھیے آج کل جو خبریں شائع کی جاتی ہیں عام طور سے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بہت ساری خبریں جو ہے اگرچہ لائیو دکھائی جاتی ہے لیکن اس میں جو بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، بہت ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، تو یہ جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے اور جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ کس بات کی؟ کہ زید کے کاتب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اس میں زید کے کاتب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ زید کے کاتب ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ جملہ خبریہ۔ اور اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا؟ اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے زید لکھنے والا ہو یعنی کاتب ہو سکتا ہے کہ زید کاتب نہ بھی ہو
تو اس لیے اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی، جملہ انشائیہ، دوسری قسم ہے جملہ کی جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں تفضل تشریف لائیے، تفضل تشریف لائیے، تو یہ جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، اور اس میں ایک چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ کس چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہے؟ کہ مخاطب جو ہے، متکلم جو ہے، مخاطب سے، جس کو مخاطب کر رہا ہے اس سے آنے کی درخواست کر رہا ہے، آنے کی خواہش کر رہا ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ تو تفضل یہ جملہ انشائیہ ہے، اس لیے جملہ انشائیہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو یہ جملہ انشائیہ۔ تو خیر جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں اسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جملے کے دو جز ہوتے ہیں، ہر جملے کے دو جز ہوتے ہیں۔ تو جملے میں کم از کم دو جز کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو پارٹ کا ہونا ضروری ہے، دو کے بغیر جو ہے جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس میں سے ایک جز کو مسند کہا جاتا ہے اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ تو جملہ جو ہے کم از کم ان دو چیزوں سے مل کر بنے گا، مسند اور مسند الیہ، کم سے کم ان دو جز سے مل کر بننا ضروری ہے۔ تو جملہ جو ہے، جملے کے لیے دو جز کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ، دو جز کا ہونا ضروری ہے۔ تو خیر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ میں نے ابھی کہا کہ جملے کے لیے ضروری ہے کہ دو جز ہونا چاہیے، اگر دو جز نہیں ہے تو جملہ نہیں بن سکتا۔ تو دو جز ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں بھی دو جز ہوں گے اور جملہ فعلیہ میں بھی دو جز ہوں گے۔ تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے دو جز میں سے پہلا جز جس کے دو جز میں سے پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز کیا ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ محمد عالم، محمد عالم، تو اس مثال کے اندر محمد پہلا جز ہے، یہ محمد عالم جملہ اسمیہ ہے، اور محمد پہلا جز ہے اور عالم جو ہے دوسرا جز ہے۔ محمد عالم کا معنی ہے محمد عالم ہے، محمد عالم ہے، تو محمد ایک جز ہے اور عالم دوسرا جز ہے۔ تو اس مثال کے اندر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ اس کا پہلا جز جو ہے اسم ہے، پہلا جز کیا ہے؟ پہلا جز اسم ہے، دوسرا جز بھی اسم ہے، تو دوسرے جز سے کوئی بحث نہیں، دوسرا جز اسم ہو یا فعل ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پہلا جز کیا ہے یہ دیکھنا ہے، تو پہلا جز اسم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جز اسم ہی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا دوسرا جز اسم ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز فعل ہوتا ہے۔ جیسے آگے کی مثال دیکھیے، محمد قرأ، محمد نے پڑھا، محمد قرأ کا معنی ہے محمد نے پڑھا، تو اس مثال کے اندر محمد، یہ محمد قرأ جملہ اسمیہ، اس لیے کہ یہاں دو جز ہیں، ایک جز محمد ہے، ایک جز کیا ہے؟ ایک جز محمد ہے اور دوسرا جز قرأ ہے، ایک جز محمد ہے اور دوسرا جز قرأ ہے۔ تو اس مثال کے اندر دیکھیے یہ جو ہے اسم سے شروع ہو رہا ہے، کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ محمد کیا ہے؟ محمد اسم ہے، تو اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ تو حالانکہ دوسرا جز فعل ہے تو دوسرے جز سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں دوسرا جز جو ہے، دوسرا جز کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں مثالیں، جیسے محمد عالم،
پہلا جز اسم دوسرا جز بھی اسم، اور محمد قرأ پہلا جز اسم لیکن دوسرا جز فعل ہے، تو دوسرے جز سے کوئی بحث نہیں ہے، پہلا جز اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا وہ، تو جملہ اسمیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے دو جز میں سے پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز فعل ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا۔ جی ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوگی، جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ محمد مبتدا اور عالم خبر، جیسے مثال کے طور پہ جملہ ہے محمد عالم، تو محمد مبتدا اور عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس طرح کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد قرأ، اس کی بھی ترکیب وہی کریں گے، محمد جو ہے مبتدا اور قرأ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اس میں ہوا ضمیر مستتر، فاعل جانتے ہیں آپ واحد صیغہ، واحد مذکر غائب کے صیغے میں جو ہے، واحد مذکر غائب کے صیغے میں، ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، تو قرأ فعل اور ہوا ضمیر اس میں مستتر، ہوا ضمیر مستتر فاعل، فعل فاعل سے مل کر، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا کس کا؟ محمد کا، تو محمد اسم اور قرأ، محمد مبتدا اور قرأ جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند، خبر ہمیشہ مسند ہوگی اور مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوگا، تو مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوگا اور خبر جو ہے ہمیشہ مسند ہوگی، اور مسند الیہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے، اس جملہ خبریہ کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، دوسرا جز کیا ہو، اسم ہو یا فعل ہو، اس سے پہلے تو ہاں جملہ فعلیہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم ہو، یہ جملہ فعلیہ کے لیے یہ ضروری ہے، جملہ فعلیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز جو ہے اسم ہو، یہ ضروری ہے جملہ فعلیہ کے لیے۔ جملہ اسمیہ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ اسم ہی ہو یا فعل ہی ہو، ایسا ضروری نہیں تھا، لیکن جملہ فعلیہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلا جز فعل ہو، یہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا جز اسم ہی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا دوسرا جز اسم ہی ہوتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو ہم اس کو کھینچ تان کر جو ہے اسم مان لیں گے۔ کس طرح مانیں گے؟ جب موقع آئے گا تب بتایا جائے گا آپ کو کہ کیسے مانا جاتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم ہو، جیسے مثال کے طور پہ خلق اللہ العالم، اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو پیدا کیا، جہان کو پیدا کیا۔ اس مثال کے اندر دیکھیے خلق کا فعل ہے اور اللہ فاعل ہے اور العالم مفعول بھی ہے، تو اس مثال کے اندر تین جز ہو گئے، ایک خلق، دوسرا اللہ اور تیسرا عالم، تو تین کلموں سے مل کر بنا ہے یہ جملہ، تو جملے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 2 کلمے ہونے چاہیے، تو یہاں پر 3 کلمے ہیں۔ تو خیر اس میں جو ہے یہ جو ہے پہلا جز اس کا دیکھیں گے ہم، تو پہلا جز ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جز فعل ہے اور دوسرا جز اسم ہے۔ پہلا جز کیا ہے؟ پہلا جز خلق ہے اور یہ فعل ہے، اور دوسرا جز اسم ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ کیوں فعلیہ کہا جائے گا؟ کہ اس کے 2 جز میں سے ایک جز یعنی پہلا جز، 2 جز میں سے پہلا جز جو ہے فعل ہے، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔
اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فعل ہمیشہ مسند ہوگا، فعل کیا؟ ہمیشہ مسند ہوگا، اور فاعل ہمیشہ مسند الیہ ہوگا، یہ ضروری ہے۔ تو فعل ہمیشہ مسند ہوگا، مسند الیہ کبھی نہیں بن سکتا، یہ آپ نے اوپر بھی پڑھا اس کی علامت میں، فعل کی علامت میں۔ ہاں فاعل جو ہے، فاعل ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جملہ اسمیہ کا، جملہ فعلیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے فاعل، وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ اس میں ہی ہوگا۔ تو فاعل ہو یا نائب فاعل، وہ جو ہے اس میں ہی، تو وہی کہتے ہیں جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو اور دوسرا جز اسم ہو، جیسے خلق اللہ العالم، جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو مسند اور فعل، اور دوسرے جز کو مسند الیہ اور فاعل یا نائب فاعل کہتے ہیں۔